میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، اور اس کو قلب کیوں کہا جاتا ہے؟ قلب کی جو معنی ہے بدلنے والا، منقلب ہونے والا، اور یہ مختلف اوقات میں مختلف کیفیتوں میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ کچھ کیفیتیں محمود یعنی پسندیدہ ہوتی ہیں، اور کچھ کیفیتیں مذموم یعنی ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ اگر واقعی ہم اپنے دل پر غور کریں تو دل ایک ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ وہ ایسی ایسی کیفیتوں میں تبدیل ہوتا رہتا ہے کہ ہماری عقل حیران ہو جائے گی۔ کبھی ہمارے دل پر ایسا رحم کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے، اور کبھی اسے سختی جکڑ لیتی ہے۔ کبھی سمندر سخاوت ٹھاٹھے مارتا ہے، تو کبھی کنجوسی کا طوفان موجیں مارنے لگتا ہے۔ کبھی تو عاجزی کا ایسا پیکر انسان بن جاتا ہے کہ کتے کو بھی حقیر نہ جانے، اور کبھی ایسا متکبر کہ بڑوں کو خاطر میں نہ لائے۔ یہ ایک ہی زندگی میں آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہر لمحے کچھ نہ کچھ کیفیت دل کی تبدیل ہو رہی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا مخلص ہو جاتا ہے انسان کہ اپنا نیک عمل بھی کسی پہ ظاہر کرنے کا جی نہیں چاہتا، اور کبھی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ کوئی تعریف نہ کرے تو دل پر ملال محسوس ہوتا ہے۔ کبھی ایسا صابر کہ بڑے سے بڑی مصیبت پر اف نہیں کرتا، اور کبھی ایسی بے صبری دل پر چھاتی ہے کہ ذرا سی تکلیف پر واویلا کرنے لگ جاتا ہے۔ کبھی تو اپنے رب عز و جل کا ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ گناہ کے تصور سے ہی گھبرا اٹھتا ہے، اور کبھی اسی دل پر ایسی غفلت طاری ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہوئے بھی آثار ندامت نہیں دکھائی دیتے۔ کبھی تو عشق رسول کا ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ گویا زبان حال سے یہ پکار رہا ہوتا ہے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ اور کبھی دنیا کی محبت کا اسی دل پر ایسا غلبہ طاری ہوتا ہے کہ اب اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ کبھی تو مسلمانوں کی خیر خواہی کا ایسا جذبہ دل میں موجیں مارتا ہے کہ کسی کا نقصان اپنے اوپر لینے کا جی چاہتا ہے، اور کبھی ایسا خودغرض ہو جاتا ہے کہ اپنے فائدے کے لیے مسلمانوں کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے۔ کبھی تو ایسا بے نیاز کہ جائے عزت پر باوجود اصرار نہ بیٹھے، اور کبھی ایسی حب جا کی تڑپ ہوتی ہے کہ نمایاں جگہ نہ ملے تو بے قرار ہو جاتا ہے۔ بلکہ کبھی تو ایسی قناعت ہوتی ہے کہ حاجت سے زائد مال لینے پر تیار نہ ہو، اور کبھی ایسی لالچ طاری ہوتی ہے کہ مال کی فراوانی ہونے کے باوجود مال بڑھانے کی تمنا رہتی ہے۔ کبھی اسی دل پر ایسی حیا طاری ہوتی ہے کہ تنہائی میں بھی گناہ کرنے میں شرم آتی ہے، اور کبھی یہ دل ایسا بے شرم ہو جاتا ہے کہ سب کے سامنے گناہ کرنے میں بھی شرم نہیں آتی۔ گویا یہ دل ہے جو بدلتا رہتا ہے، یہ منقلب ہوتا رہتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ گویا یہ دل بدلتا رہتا ہے، یہ دل چینج ہوتا رہتا ہے۔ دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے عقیدے میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے اعمال میں دل کا بہت بڑا تعلق ہے، اور اس دل کو قابو رکھنا، اس دل کو اسٹیڈ فاسٹ رکھنا، اس دل کو راہ ہدایت پر رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر دل پر نفاق طاری ہو جائے، دل کی بیماریاں بڑی سنی ہیں کہ جناب کولیسٹرول بڑھ جائے گا، اور کسی طرح آپ کی جو وینز ہیں بلاک ہو جائیں گی، آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس دل کی بیماریوں کا بڑا خیال ہر بندہ چیک اپ کرانے آ رہا ہے۔ میرا کولیسٹرول چیک کر دیجئے، میری ای سی جی چیک کیجئے، کہیں میرا دل خراب تو نہیں ہو رہا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دل کی وہ بیماریاں ہیں کہ اس کا ایکسٹریم یہ ہوگا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن دل کی کچھ بیماریاں وہ ہیں کہ اگر وہ دل میں داخل ہو گئی اور اس سے چھٹکارا نہ ملا تو جان نہیں جائے گی، ایمان چلا جائے گا، اللہ کی رضا چلی جائے گی، رب کی ناراضی آ کر جہنم کا داخلہ ہو جائے گا۔ اب میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں کہ کس بیماری کی فکر زیادہ ہونی چاہیے؟
یہ جو بیماری ہے جو ہاسپٹل لے آتی ہے، ارے اس پر تو صبر کیا جائے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، بیمار صبر کرے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ بلکہ کچھ بیماریوں کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ بیمار اگر بیماری کے عالم میں مر جائے، رب کی رضا پر راضی رہے تو اسے شہید کا درجہ ملتا ہے۔ یعنی بیماری بری چیز نہیں، ارے وہ تو درجات کی اس بلندی کے سبب آتی ہے، مگر کچھ بیماریاں ایسی ہیں، کچھ دل کے پرابلمز ایسے ہیں جس کو باطنی بیماری کہا جاتا ہے۔ جو دل کی وہ بیماریاں ہیں، اگر وہ ساتھ لگ جائیں تو وہ جان نہیں، وہ ایمان لے لیتی ہیں۔ لیکن اس کی کس کو فکر ہے؟ سچی بات تو یہ ہمیں ان بیماریوں کے نام بھی نہیں پتا۔ نام پتا ہوں گے، اس کے سمٹمز پتا ہوں گے، اس کی نشانیاں پتا ہوں گی، پھر ان بیماریوں سے بچیں گے نا۔ تو آج قرآن و حدیث کی روشنی میں آج آپ کے سامنے شرعی لحاظ سے امپورٹنس آف ہارٹ وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ ذرا سنتے جائیے اور سوچئے، جو میرے پاس ایک دل ہے اس کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت کیا، فرماتے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، خبردار جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، there is a part of meat، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ خبردار وہ دل ہے، جس کا دل بگڑ گیا، جس کا دل راہ راست سے ہٹ گیا، فرمایا پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی تفسیر کی حدیث میں حافظ الحدیث امام یحییٰ بن شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بدن ایک پوری مملکت ہے، پورا یوں سمجھے شہر ہے، ایک پورا ملک ہے، اور نفس اس مملکت کا شہر ہے، اور دل دارالحکومت ہے، کیپٹل جو ہے وہ دل ہے، اور دیگر اعضاء خدام ہیں، سرونٹس ہیں، اور دارالحکومت سے جو حکم جاری ہوتا ہے یہ سارے خدام بڑی فاسٹلی اس کو رپلائی کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب اگر دل ہی غلط جناب احکامات جاری کرے گا، برائی کے، ظلم کے، گناہ کے، حرام کاموں کے، تو باڈی پارٹس تو اسی پر عمل کریں گے۔ اور اگر یہ دل رب کی عبادت میں معمور ہوگا، مصطفیٰ کے عشق کا مدینہ ہوگا، یہ دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، یہ باڈی پارٹس کو گناہ کی طرف نہیں جانے دے گا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ پیارے آقا نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ارے صورت سنوارنے کی فکر سب کو ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جو صبح گھر سے نکلے اور آئینے کے سامنے کھڑا نہ ہو، آئینے سے گویا پوچھتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں۔ کچھ لوگ تو آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ آئینے کے آگے کھڑے رہیں گے، کبھی یوں کر کے دیکھیں گے، کبھی یوں کر کے دیکھیں گے، کبھی پیچھے ہٹ کے دیکھیں گے، کبھی آگے ہٹ کے دیکھیں گے، آئینے کے آگے پاگل ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ لگتا کیسا ہوں؟ ارے چہرہ رب نہیں دیکھتا، رب کی نگاہ رحمت پڑتی ہے تو دل پر پڑتی ہے۔ دل صاف کرنے کی فکر کسے ہے؟ ارے جس جگہ رب کی نگاہ کرم ہونے والی ہے وہ دل گندا، وہ گناہوں سے بھرا ہوا، وہ مسلمانوں کے کینے سے اٹا ہوا، برے خیالات اس میں، مسلمانوں کے خلاف بری پلاننگز اس میں، انتقام کے جذبات اس میں، وہاں رب کی نگاہ ہمی ہے۔ اس دل کو کس نے صاف کرنا ہے؟ رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ دل وہ ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ دل وہی کامیاب ہے جو خوف خدا سے لبریز ہے، جو یاد مصطفیٰ سے تڑپتا ہے، جو دنیا کے خیالات میں زندگی گزارتا ہے، وہ دل کسی کام کا نہیں۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہ۔